بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات پڑھ لیں محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن صلوات پڑھ لیں محمد سامعین محترم حاضرین گرامی قدر مجلس ترحیم اور مجلس ایصال ثواب اجتماعی مجلس عزا کے عنوان میں اور آج مخصوص سچے بھائی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے تمام محبان سرکار سید الشہداء کی طرف سے ان کی بیٹی کے انتقال کے حوالے سے ترحیم کی مجلس کا انعقاد کیا گیا اور بہرحال بہن کے ترحیم میں شرکت کے لیے بھائی کی موجودگی ایک واقعاً مشکل امر ضرور ہے کہ دنیا سے بہن کا جانا بالکل ایسے ہے جیسے دنیا سے ماں کا چلے جانا۔ رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے والے سمجھ سکتے کہ جیسے خلوص کے ساتھ ماں اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے، ایسے بہن اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں جس طرح ایک ماں کا کردار ہے، ایسے اسلام کی بقا میں ایک بہن کا کردار ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کہ ہم سب پہ سب چاہتے ہیں کہ ہم سچے بھائی کی آواز میں ان کے فرزند کے انداز مصائب اور گریہ کو محسوس کر سکیں، تو انتہائی اختصار سے آپ کی خدمت میں بہن کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ مجھے ایک موقع ملا تھا کہ میں مرحومہ کے سویم میں ماں کا عنوان پڑھ چکا ہوں، وہاں پرسہ دیا تھا ماں کے سوگواروں کو، یہاں پرسہ دوں گا بہن کے سوگوار کو۔ سرنامہ کلام میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں پروردگار عالم نے ایک ایسی بہن کا واقعہ بیان کیا۔ بہن عربی زبان میں اخت کہی جاتی ہے، اور پورے قرآن میں لفظ اخت کا استعمال 5 مقامات پر ہوا ہے۔ ان 5 مقامات میں سے 2 مقامات تو ایسے جو میراث کے بیان میں آئے کہ کسی جانے والے کی ورثہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے بھائی اور بہن، تو لفظ بہن کا استعمال ہوا 2 مقامات پر میراث کے معنی میں کہ بہن کا کتنا حق ہے بھائی کے میراث میں سے۔
چونکہ میرا موضوع میراث نہیں ہے اس لیے بیان نہیں کر رہا. لفظ بہن استعمال ہوا دو قوموں کے ہم مزاج ہونے کے اعتبار سے. ایک قوم دوسری قوم کے ہم مزاج ہے تو اس قوم کو اس قوم کی بہن کہا گیا. کیونکہ لفظ قوم کا عنوان کبھی مؤنث کے معنی میں بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے تو لفظ اخت کا استعمال ہوا خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی ماں جن کا نام تھا یوکابد، اور آپ نے اپنے بیٹے کو حکم خدا سے جس طرح سے روانہ کیا صندوق میں رکھنے کے بعد، اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کی آمد کو روکنے کے لیے پوری سرکاری مشینری استعمال کی گئی اور خدا نے سرکاری گھر میں پلوا کے بتا دیا کہ خدا کون ہے، اور ایسے پلوایا کہ ایک طرف خدا نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تم ڈال دو، ہم اس سے واپس تمہاری گود میں پلٹائیں گے. اب کیسے پلٹائے خدا؟ خدا خود تو نہیں آئے گا، اس کی قدرت کے کرشمے ہر جگہ موجود ہیں. اس نے حضرت موسیٰ پر ہر قسم کی خاتون کا شیر حرام کر دیا. اب فرعون کے محل میں پریشانی یہ ہو گئی کہ بچہ اتنا حسین ہے، میں سوچتا ہوں اگر موسیٰ حسین ہوں تو حسین کیسے ہوں گے؟ اتنے حسین ہیں موسیٰ کہ دل کے ہاتھوں مجبور صرف زن فرعون ہی نہیں ہے، خود فرعون بھی ہے. ایک بات تو واضح ہے، فرعون جیسا بھی بیوی کے سامنے صلوات پڑھے محمد والے ہے یا نہیں؟ کوئی لیل، کوئی دلیل، لیل و حجت کچھ کام نہیں ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ فرعون ہوگا اپنے گھر کا، اگر خدا پلوانا چاہے تو اس گھر میں بھی پلوا سکتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ پلے گا موسیٰ فرعون کے گھر میں مگر کسی نجس خاتون کا دودھ نہیں لے گا. تو اب تو پتہ چلا کہ نبی کسی گھر میں پلے، یہ مت دیکھو کس گھر میں پلا، دیکھو کس کے ہاتھ سے رزق لیا. تو خدا نے وعدہ کیا کہ واپس پلٹائیں گے. تو اب میں تلاش کرتے کرتے لفظ اخت کو پہنچا وہاں تک، اور سورہ اعراف کی آیت کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، خدا موسیٰ کو یاد دلا رہا ہے، اذ تمشی اختک، جب تمہاری بہن چل کر آئی دربار تک. آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ آپ کی بہن کا نام مریم ہے. موسیٰ کی بہن کا نام ہے مریم. اذ تمشی اختک، جب تمہاری بہن چل کر آئی دربار تک، فتقول، اور کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلہ. بڑی پریشانی تھی نا کہ موسیٰ کسی کا شیر قبول نہیں کرتے تھے اور بچہ بھوک کے مارے روتا تھا. تو کیا کرے فرعون، اور کیا کرے اس کی ساری سرکاری مشینری، کچھ نہیں کر سکے. ایک خاتون یعنی ایک بہن چلتی ہوئی آئی، اور اس نے چونکہ دربار میں بہت ساری خواتین کو بلایا گیا تھا کہ کہیں تو مسئلہ سولو ہو جائے. اس بہن نے آ کر، کون؟ موسیٰ کی بہن، آ کے کہتی ہیں، بڑی بہن ہے، اتنی بڑی بہن ہے کہ موسیٰ تو ابھی گود میں ہے، بہن بڑی، اور بڑی بہن کو باجی کہتے.
اور محبت کے انداز سے اپنے اپنے خانوادوں میں نام رکھے جاتے ہیں۔ تو سمجھیے موسیٰ کی باجی آئیں اور آ کر فرعون سے کہا حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں؟ الا من یکفل، ایسی ذات کی طرف جو بچے کو سنبھال لے، ایسی ذات کی طرف جو اس بچے کی کفالت کرے، یا بالفاظ دیگر کہ جس خاتون کا یہ شیر قبول کر لے۔ میں سوچتا ہوں فرعون کی عقل پہ پردے پڑ گئے، پوچھتا ہے اس بچی سے کہ تجھے کیسے معلوم کہ یہ بچہ کس کا شیر قبول کرے گا؟ جب خدا کسی بہن کو بچانا چاہے تو وقت کے فرعون و یزید پہ پردے ڈال دیتا ہے، ورنہ صدام کے الفاظ تو یاد ہوں گے آپ کو بنت الہدا کے حوالے سے۔ کیا کہا تھا اس نے کہ یزید نے جو غلطی کیوں میں نہیں کروں گا، بہن کو چھوڑ دوں؟ اللہ ہے۔ تو ایک بہن فرعون کے دربار میں اپنے بھائی کے لیے پہنچی۔ اب یہ پہلا پیراگراف تھا، اس کا ایک سیکنڈ حصہ سن دیجئے کیوں کیا خدا نے اسے۔ فرجعناک، اے موسیٰ ہم نے تمہیں پلٹا دیا، الی امک، تمہاری ماں کی طرف۔ کیوں پلٹا دیا؟ کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اس کا حزن و ملال ختم ہو جائے۔ بس اصل موضوع یاد رکھیں۔ ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو میراث مال اور جائیداد کے ذیل میں اپنی بہنوں کو کورٹ میں لے آتے ہیں، اگلی سانس کا پتہ ہے یہ مکان، یہ جائیداد، یہ دکان، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مل گئی تو آپ کب تک اور استعمال کریں گے؟ جب تک زندہ رہیں گے، اور زندہ نہ رہے تو کیا خاک استعمال کریں گے؟ عجیب بات ہے۔ کم از کم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہ بات ننگوار ہے کہ وہ کسی سیدانی کو، اپنی بہن کو ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے کورٹ تک کھینچ کے لے جائے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے۔ بعض دوستوں کو بڑا خیال رہتا ہے کہ بہنوں کا حصہ میراث میں نہیں ہوتا۔ بہنوں کا حصہ میراث میں نہیں ہوتا، کس نے کہا ہے؟ آپ تو اس مکتب کے پیروکار ہیں، اس میں بہن کا دین میں بھی حصہ ہے، میراث تو بہت دور ہے۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے حوالے سے سرکار سید الشہداء شریک زینب نہیں ہے، مگر زینب شریکت الحسین ہے۔ بہت سارے بہن بھائیوں کی مثالوں میں بس تمام کرتے ہوئے کہ یقیناً ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ بہنوں کی عزت، بہنوں کے پردے کا عنوان بھائیوں کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ خدا سلامت رکھے بھائیوں کے بازوؤں کو جو اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا وقت کسی پہ نہ آئے کہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہن در بدر ہو جائے۔ کیا بہن اور بھائی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو تاریخ نے ایسی بہنوں کی مثال بیان کی کہ اگر ہم صف انبیاء میں تلاش کرتے تو انبیاء کی بیٹیوں میں، انبیاء کے بیٹوں میں، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، شریعت کل بھی ایسی ہی تھی جیسی آج ہے۔ کل بھی بہن بھائی کا رشتہ اتنا معتبر تھا کہ کسی درمیان میں لفظ سیکس کی گنجائش نہیں تھی۔ بہت غور کیجیے گا، یہ ان کا تصور جو کہتے ہیں کہ یہ پوری انسانیت چلی ہے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے آپس کے نکاح سے، ان پر خدا کی لعنت ہو۔
اتنا حسین رشتہ ہے. میں ابھی تو کہہ چکا ہوں آپ سے، جیسے ماں ہے ایسے بہن ہے. تو کیا بھلا ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا خدا عاجز ہو گیا تھا؟ جو خدا حضرت مریم کو بغیر شوہر کے صاحب اولاد کر سکتا ہے، وہ آدم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے محتاج ہو گیا تھا. یاد رکھیے، خدا نے دو ایسے ہاتھ انسان کو عطا کیے جو دعا کے لیے اٹھتے. بس دل چاہتا ہے کہ سارے بہن بھائیوں میں سے ایک ایسی بہن جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں، ایک ایسا بھائی جسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں، ایک بہن ام کلثوم ہیں تو بھائی ابو الفضل العباس ہیں، ایک بہن فاطمہ صغریٰ ہیں تو بھائی علی اکبر ہے، ایک بہن 4 سال کی سکینہ ہے تو بھائی 6 مہینے کا علی اصغر ہے. ایک بہن یہی 4 سال کی زندان شام کی اسیرہ ہے اور بھائی سید سجاد. ایک بہن فاطمہ معصومہ قم ہے اور بھائی غریب الغرباء امام علی ابن موسیٰ الرضا ہے. ان سارے بہن بھائیوں کے احوال میں سے صرف 2-3 جملے مصائب کے بیان کرنا چاہوں گا. سب سے زیادہ نزدیک ترین رشتہ بہن بھائیوں میں پوری کائنات، جو نہ آپ حضرات سے پہلے تھا نہ آپ حضرات کے بعد ممکن ہے، وہ وہی رشتہ ہے کہ جس سے کہہ لیجئے کہ زینب اور حسین کے درمیان بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں ہے، ایسا رشتہ جیسے قلب اور جسم کا رشتہ. بچپن سے لے کر جوانی تک جب کبھی زینب کبریٰ گہوارے میں روتی تھیں، حسین کی آواز سن کر سکون مل جاتا تھا. ایک مرتبہ بہن سو رہی تھی اور حجرے میں کہیں سے سورج کی شعاعیں اندر آنے لگی. زہرا کا لال سورج کی شعاعوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. سورج کی ساری شعاعیں حسین پہ پڑتی رہیں اور زینب پر حسین کا سایہ پڑتا رہا. شہزادی بھول نہ جائیے گا، آج بھائی نے آپ پر دھوپ نہیں پڑنے دی، کیسے برداشت کریں گی بھائی کا لاشا دھوپ میں رہ جائے. کیا عجیب محبت، کیا عجیب انداز. اللہ اکبر. تاریخ مدینہ اپنے مقام پر تاریخ کربلا بہت سخت ہے. یہ بات یاد دلا دوں کہ ماں نے کرتا اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ہی وہ کرتا تھا، اسے سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے مرتب کیا تھا اور جانے سے پہلے فرما گئی تھیں کہ بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا جب تیرا بھائی تجھ سے لباس طلب کرے گا، اور جب تجھ سے لباس طلب کرے تو بیٹی یہ پیراہن بھائی کو دے دینا، اور بس سمجھ لینا جس دن بھائی طلب کرے سمجھنا اس کے بعد بھائی دنیا میں نہ رہے گا. ایک طرف ایک بھائی کے لیے یہ تحفہ تھا، دوسرے بھائی کے لیے فرمایا تھا کہ بیٹی زینب میں تو نہ رہوں گی، اللہ تیرے باپ کے گھر میں ایک بیٹا عطا کر، اس کا نام عباس رکھا جائے. بیٹی اپنے بھائی کے کان میں کہنا کہ اماں زہرا نے سلام کہا. کیا محبت. اب آئیے خلاصہ کرتے. شب عاشور سب سے زیادہ جس کا دل گھبراتا تھا جناب زینب کبریٰ. کبھی ایک خیمے میں آتی تھیں، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی تھیں. اتنا زیادہ دل گھبراتا تھا کہ بالآخر مجبور ہو کر اپنے ماجائے کو اندر بلوا لی.
اپنے بھائی سے رو کے کہتی تھی بھیا میرے دل کو سکون نہیں ملتا، کوئی ایسی بات تو کریں اس سے دل کو سکون مل جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا بہن غور کیجئے، بہت بہتر تھے نانا رسول خدا ہم سب سے۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ نانا کا جنازہ اٹھانا پڑا، ہم سے بہت بہتر تھی ماں فاطمہ زہرا، مگر ایک دن تو ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، رات کے اندھیرے میں ماں کا جنازہ دیکھا۔ ہم سے بہت بہتر تھے بابا علی مرتضیٰ، لیکن ایک دن تو بابا کے سر کو شگافتہ دیکھا، یتیمی کے داغ کو ہم نے برداشت کیا۔ بہن بہت بہتر تھے ہم سے بھیا حسن مجتبیٰ، ایک دن تو ایسا آیا تھا نا کلیجے کے ٹکڑے لگن میں دیکھے، تو بہن ایک دن تو ایسا بھی آنا ہے کہ بہن ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ بہن تڑپ کے کہتی بھیا اتنا تو بتا دیجئے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو موت کی خبر یوں بھی دیا کرتا ہے۔ امام نے بہن کے سر کو اپنے شانے پہ رکھ لیا، رکھ کے فرمایا جتنا رونا ہے آج رو لو، بہن کل مت رونا، ارے کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھال لینا، کل روتی ہوئی بیویوں کو سہارا دے دینا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ شب عاشور کا واقعہ ہے، روز عاشور عجیب قیامت تھی۔ عجیب بات ہے نا کہ بہن کے بچے قربان ہو گئے، اور جب بیویوں نے حلقہ بنا کر پرسہ دینا چاہا تو پرسہ دینے والوں کو روک دیا، فرمانے لگی ان کا پرسہ نہ تو یہ تو فدیہ تھے، اگر ہو سکے تو بیویوں دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ اکبر کو قربان کیوں کیا تھا کہ اکبر یہی تو کہتے تھے رتبہ کس کا بڑا ہے، دادی زہرا کا یا اماں زینب آپ کا؟ فرمایا کہاں دادی زہرا، کہاں اس کی کنیز زینب کبریٰ، کہ پھر اماں اپنے بیٹے کو دادی کے بیٹے پہ قربان نہیں کریں گی۔ واہ مصیبتا، اکبر برائے حسین اور محمد برائے حسین۔ لیکن سخت ترین منظر وہ تھا جب امام نے آخری سلام پیش کیا ہے۔ وہاں غربتہ، امام کا آخری سلام زینب کے لیے قیامت سے کم نہ تھا، جو فرمایا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ و رقیہ علیکن من السلام، بیوی حسین کا آخری سلام لے لو۔ قیامت ہو گئی تھی۔ رونے والوں بہن نے بھائی کو کیسے رخصت کیا ہے بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں علماء تاریخ بیان کرنے والے، ایک وصیت میرے مولا نے پوری کی، بہن کے بازوؤں کو اس طرح سے بوسے دیے کہ جہاں رسیاں باندھی جائیں گی۔ ایک وصیت بہن نے پوری کی، جہاں خنجر چلنا تھا اس مقام حلقوم پر بوسے دیے۔ اللہ اکبر۔ رخصت ہوئے میرے مولا۔ اس دو جملے اور سننا، سب سے سخت ترین وقت تھا۔ امام خیمے کے باہر جب جہاد کر رہے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے، اتنی بلند آواز سے کہ زینب کے خیمے تک آواز پہنچ جائے۔ زینب کو احساس رہے ابھی حسین زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو گئی، ارے بی بی تڑپ کے خیمے سے باہر نکل آئی، چاروں طرف دیکھا، کہیں بھائی دکھائی نہ دیا، بلندی پر آئی، خدا کسی بہن کو بھائی کا وہ منظر نہ دکھائے۔ واہ مصیبت ارے بہن دیکھتی رہی، خنجر خوخار حسین کی گردن پہ چلا۔ رونے والوں آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، جملہ بہت سخت ہے۔ خدا کسی بھائی کو، کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ہائے دن بھر قربانیاں دینے والی بہن مقتل میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی لاش حسین کو دیکھا تو پہچان نہ سکی، آگے بڑھ گئی، دو قدم پیچھے ہٹی گھبرا کے، ارے پتھروں کو ہٹایا،
ارے ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، نیچے سے سینہ پامال کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، انت اخی الحسین، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ اے بھیا، اے بھیا، زمین کربلا شق ہو جاتی، میں اس میں سما جاتی، تیرے حال کو اس طرح نہ دیکھتی۔ اللہ اکبر، فریاد کر رہی تھی جناب زینب کبریٰ، رونے والوں، کٹے ہوئے حلقوم پر جہاں خنجر چل چکا تھا وہاں ہونٹوں کو رکھ دیا اور چوم کے کہتی تھی بھیا زینب اندھی ہو جاتی، تیری لاش کو اس عالم میں نہ دیکھتی۔ بس رونے والوں، آخری جملہ، شام غریبہ میں پانی آ گیا تھا نا، پانی آ گیا تھا نا، ایک بہن ایک بھائی کا کیا انداز ہے، پانی تو آ گیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے جناب سکینہ کا شانہ ہلایا کہ بیٹی اٹھو، پانی آ گیا۔ بچی نے پانی کا نام سنا، عباس کا نام لیا، کیا چچا واپس آ گئے؟ کہ چچا تو نہیں آئے، پانی آ گیا ہے۔ بچی کہتی پھوپھی اماں آپ بھی تو بڑی پیاسی ہیں، پہلے آپ پی لیجئے۔ فرمائے بیٹی پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ سکینہ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ پھوپھی اماں سے کوزہ آپ کو لیا، مقتل میں چلنے لگی۔ فرمایا بیٹی کہاں چلی؟ کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو کہتی ہیں پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے، ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر پیاسا رہ گیا۔ اللہ اکبر، رونے والوں، آخری جملہ، سب نے پانی پیا ہے، بدلے ناخواستہ پیا ہے، ایک دوسرے کے لیے پیا ہے، مگر زینب تیار نہیں پانی پینے کے لیے۔ سارے اسیران اہل حرم بی بی سے رو رو کے کہتے تھے شہزادی آپ بھی تو پانی پی لیجئے، مگر فرماتی تھی کیسے پانی پیوں، میں نے بھائی کو پیاسا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ ارے گریا بڑھا، ایک مرتبہ خدا نے آسمان کے پردے ہٹائے، حوض کوثر پر حسین کو دیکھا، زینب علیہ نے دیکھا کہ نانا کے پاس بیٹھے ہیں، نانا کے ہاتھ میں آب کوثر ہے۔ حسین کہتے نانا میں نہیں پیوں گا، میری بہن پیاسی ہے۔ نانا جب تک بہن نہ پیے، ندا بلند ہوئی زینب پانی پی لو کہ حسین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ جتنے نام شامل ایصال ثواب ہیں ان کے ماں سوا تمام مرحومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما، تمام شہداء ملت کے درجات بلند فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے بھی امام علیہ السلام کی خدمت گزار ہیں، نوکران عزا ہیں، مالک تمام کی حفاظت فرما، تمام کی خدمات اور نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ خاص طور سے مرحوم سچے بھائی کی یاد پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے درجات بلند فرما اور ان کی یادگار کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ بارہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ مرحومہ سیدہ جمال رضوی بنت سید علی محمد رضوی سچے بھائی کی بیٹی کے لیے، ان کے لیے، ان کے خاندان کے مرحومین، آج کی مجلس میں جتنے نام شامل رہے ان تمام کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ہر اس عزادار کے لیے جو مولا کا خاص چاہنے والا، مخلص محبت کرنے والا گزر چکا ہو، اس سال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.